السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ہم آپ کو متعارف کرائیں گے کوہستان کے بارے میں۔ تو پیارے دوستو، ہم 4 دوست بنیر سے کوہستان کی طرح روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے ہم تعارف کراتے ہیں کوہستان کا۔ لفظ کوہستانی فارسی الفاظ کوہ اور ستان کا مرکب ہے، جس کے معنی ہیں پہاڑوں کی سرزمین۔ اس کے متعلق لوگ زبان یا زبانیں یہ لفظ افغانستان کے درہ نور، کنزدیر کوہستان، سوات کوہستان، اباسین کوہستان میں بسنے والے برادریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جسے بعض مورخین نے دردستان بھی لکھا ہے، اور یہاں کی بولی کو دردی زبان کہا گیا ہے، لیکن دردی زبان میں کوہستانی زبانیں نمایاں لسانی گروہ ہیں، جو اپنی لسانی خصوصیات کی وجہ سے باقیوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے حیران کن تک قریب ہیں۔ مثال کے طور پر ان تمام کوہستانی زبانوں میں 4 یا 5 ایسی آوازیں ہیں جو آس پاس کے پشتو، ہندکو یا گجری زبان میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی رسم و رواج، رہن سہن، حتیٰ کہ ان کے مزاج میں بھی مماثلت ہے۔ یہ تمام کوہستانی برادریاں نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو کوہستانی سے مسوم کرتے ہیں، بلکہ آس پاس کے پشتو بولنے والے بھی ان کو بلا تفریق کوہستانی کہتے ہیں۔ البتہ یہی کوہستانی برادریاں خود ایک دوسرے کو یا ان زبانوں پر کام کرنے والے غیر ملکی انہیں کوہستان کے علاوہ کوئی اور نام دیتے رہتے ہیں، تاکہ ایک کوہستانی کا کسی دوسرے کوہستانی سے فرق واضح ہو۔ دیکھا جائے تو مقامی طور پر افغانستان کے صوبہ کرن میں اور نورستان میں بھی کئی زبانیں کوہستانی زبانیں کہلاتی ہیں، اور خود بولنے والے بھی یہی کہتے ہیں۔ چترال کے ارندو میں بولی جانے والی گوارباتی زبان کو آس پاس کے پشتو بولنے والے کوہستان سے مسوم کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی خود کو کوہستانی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ دیر اور سوات کوہستان کی گوری، سوات کوہستان تور والی، اوشوجو اور انڈس کوہستان کی زبانیں شینا، اباسین کوہستانی، بٹیڑی، گورو اور چیلیوسو کوہستان کی زبان کہلاتے ہیں۔ اگرچہ مشہور انگریزی لغت میں مریم ویبسٹر کے مطابق شمالی پاکستان کے ہمالیانی لوگوں اور ان کی درد زبان کے لیے کوہستان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ لفظ پاکستان سے باہر افغانستان میں بھی دور دور تک استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں سوات اور دیر کوہستان تو موجود ہیں، لیکن کوہستان کے نام سے ضلع صرف ہزارہ ڈویژن میں ہے، جو انڈس کوہستان یا ہزارہ کوہستان بھی کہلاتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں ولایت کا پیسہ کوہستان نام کا ایک ضلع ہے۔ صرف اس ضلع کی وجہ سے نہیں، بلکہ شمالی افغانستان کی کئی لسانی اکائیوں سے متعلق لوگ اپنے آپ کو اپنے علاقے کی مناسبت سے کوہستانی کہتے آئے ہیں۔ حالیہ تاریخ میں کوہستانی نام اس وقت عالمی میڈیا میں منظر پر آیا جب 2005 میں ہماسا کوہستانی کے نام سے ایک برطانوی ماڈل خاتون نے شہرت حاصل کی۔ وہ ایک افغانی خاتون تھی جو مس انگلینڈ منتخب ہونے کے بعد عالمی مقابلہ حسن کے لیے برطانیہ کی طرف سے نامزد ہوگی۔ اسی طرح افغانی ایتھلیٹس خاتون تہمینہ کوہستانی اور افغانستان سے آسٹریلیا ہجرت کرنے والی صوافی ایلی کوہستانی نے بھی اس نام سے شہرت حاصل کی۔ حتیٰ کہ 90 کی دہائی میں افغانستان کے ایک وزیر اعظم عبدالصبور فرید کوہستانی ہو گزرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کوہستانی سے مسوم کرنے کا ایک بڑا نسلی اور لسانی دائرہ ہے، جو شمالی افغانستان اور پاکستان میں موجود درد زبان بولنے والے پر مشتمل ہے، اور جس کے اندر چھوٹے لسانی دائروں میں توروالی، گوری، شینا کوہستانی، انڈس کوہستانی اور دیگر درد زبانیں شامل ہیں۔ کوہستانیوں کے بارے میں عام لوگ کی معلومات نہ صرف ناکافی بلکہ بعض اوقات ناقص بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو گجر قوم کا حصہ سمجھتے ہیں، تو بعض کے خیال میں سارے کوہستان ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوات کے پشتو بولنے والوں کا خیال ہے کہ بحرین اور کلام کے کوہستانی شاید ایک ہی زبان بولتے ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بحرین کے کوہستانی کلام کے کوہستانیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے پشتو کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح انڈس کوہستانی میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے کوہستانی مشرقی کنارے کے کوہستانیوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں۔
سوات اور دیگر علاقوں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ شاید کہیں اور سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہوں۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یہ ان علاقوں کے قدیم ترین باشندے ہیں۔ کسی بھی تاریخ دان کے نزدیک ان سے قدیم تر کوئی قوم یہاں آباد نہیں رہی، بلکہ بعض محققین کے خیال میں کوہستانی علاقوں سے معلق علاقوں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کوہستانیوں کی ہے جنہوں نے اپنی زبان ترک کر کے پشتو، ہند کو یا کسی اور زبان کو اپنایا ہوا ہے۔ کوہستانی نام پاکستان کے متنوع لسانی اکائیوں میں سے ایک قابل شناخت اکائی بن سکتا ہے جو پہاڑی علاقوں کی مناسبت سے متنوع کوہستانی برادریوں کے لیے مشترکہ نام ہو سکتا ہے اور جو ان کی ادبی کمی کا ازالہ کر سکتا ہے۔ دیگر لسانی اکائیوں کے درمیان ان کے سیاسی قد کاٹ اور ادبی حجم میں اضافہ کر سکتا ہے اور دردی زبان کی کوہستانی شاخ بولنے والے میں نسلی، لسانی اور ثقافتی قربت بھی بڑھا سکتا ہے۔ ان کے آپس کی یہ قربت کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنی شناخت کے لیے ہوگی، جو باہمی تنازعات اور مناقشوں کے مقابلے میں سراسر باعث و خیر و برکت ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی انفرادی لسانی شناخت کو ختم کیے بغیر کیسے وسیع تر کوہستانی شناخت کو اجاگر کیا جائے، کیسے ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یکجہتی پیدا کی جائے جو کئی ٹکڑوں پر بٹ گئے ہیں اور جن کے قابل ذکر سیاسی حیثیت نہیں، کیسے اس مشترکہ شناخت کو ان کی قوت میں تبدیل کیا جائے جو ان میں اتفاق اور اتحاد کو فروغ دے اور ان کے درپیش مترکہ مسائل کو حل میں معاون ہو۔ تو پیارے دوستو، ہم بھی جب کوہستان پہنچے تو وہاں بہت سے قابل ذکر واقعات سننے میں آئے۔ دوبیر کوہستان لوئر کے پی کے کا آخری ضلع ہے۔ اس علاقے میں 2010 کے بعد ندی میں پانی کا بہاؤ بڑھ جانے سے راستے، سڑکیں، پلیں اور دیگر روزمرہ زندگی کے لیے لازمی سہولیات اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اشیاء خوردنوش اور مریضوں کو لے کر پہاڑوں کے ذریعے 10 سے 15 گھنٹے پیدل راستے طے کرنا ہوتا ہے۔ انتہائی مشکلات کا سامنا کرنے والے یہ پہاڑی لوگ 2010 اور 2022 کے سیلاب میں بہت سے نقصان اٹھا چکے ہیں۔ یہاں ملک عزم والا سیاسی نظام ہے، صرف ووٹ کے دوران نظر آتے ہیں۔ عوام بھی ناخواندہ ہونے کی وجہ سے اپنے حقوق سے نہ بول دیں۔ یہاں پل اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ سیلاب کے بعد کوئی پرسان حال ان کا نہیں بنا۔ موجودہ وقت میں بھی سڑکیں، راستہ، پلیں وغیرہ بہہ چکے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں نہ ریاست نظر آ رہی ہے اور نہ ہی سیاستدان۔ تو پیارے دوستو، ہمیں ایک دوست سے ایک واقعہ ملا ہے جو ہم آپ دوستوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اکبر شاہ ایک آدمی ہے جو کوہستان کا رہنے والا تھا۔ اکبر شاہ کا کہنا تھا کہ خوفناک سیلابی ریلا تھا جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا پانی اور اتنی تیزی سے کہاں سے آ گئی۔ دوبیر بازار بہہ گیا۔ پانی اپنے ساتھ لکڑ اور پتھر بھی لا رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہمیں لگا کہ ہماری پوری کی پوری بستی ہی اس میں بہہ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ بھاگ دوڑ کر سکتے تھے وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر اونچائی پر چلے گئے۔ کوئی اونچائی پر گیا، کوئی نہیں جا سکا۔ اس موقع پر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب پانی کا ریلا گزرا، نیچے آئے تو گھروں کے جگہ پر ملبے کے ڈھیر تھے، سڑکیں تباہ ہو چکی تھی اور پل ٹوٹ چکے تھے، اور ہمارے خاندان کے ان 5 لوگوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اکبر شاہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ پانی ان کو کہاں لے کر گیا ہوگا۔ اتنے تیز پانی میں بہنے والوں کا بچنا بہت مشکل ہے۔ جہاں جہاں تلاش کر سکتے تھے تلاش کیا، مگر ہمیں اپنے 5 پیاروں کا پتہ نہیں چلا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پانی دریائے سندھ میں گرتا ہے جو اس وقت بفرا ہوا ہے۔ اس میں بھی بہت اونچے درجے کے سیلاب تھا۔ پتہ نہیں دریائے سندھ نے ان کی لاشیں کہاں پہنچا دی ہوں گی۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اکبر شاہ کہتے ہیں گھر کا سامان محفوظ نہیں رہا تو کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے محفوظ رہتی۔ ہم لوگ کھانے پینے کی اشیاء دور دراز کے علاقوں سے لا کر کچھ عرصے کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ہماری چھت محفوظ رہی اور نہ ہی کھانے پینے کو کچھ بچا۔ تو پیارے دوستوں، ہم نے بھی محسوس کیا کہ یہاں سسکیاں سنائی دیتی ہیں، یہاں بہت اجاڑ جنگل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم اپنے علاقے میں نہیں رہ سکتے، اب ہم لوگ یہاں سے بٹ گرام جا رہے ہیں، جہاں پر کرائے کے مکان تلاش کریں گے۔
वहाँ पर कुछ अरसा के लिए रिहाइश इख्तियार करके अपने इलाके में अपने घरों की दोबारा तमीर करके वापस मुंतकिल होने की कोशिश करेंगे। सवात के कलाम के इलाके के अयूब कलामी का कहना था कि रास्ते बंद होने की वजह से वो लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। मकामी तौर पर इशियाक और नोश की किल्लत पैदा हो चुकी है, यहाँ तक कि अद्वियात भी दस्तयाब नहीं है। अयूब कलामी का कहना था कि इस सूरत हाल में मकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ मकाम पर फंसे हुए सियाह भी मुतासर हो रहे हैं। इन सियाहों को भी मुश्किलात का सामना है। सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। अगर बंद रास्ते चंद दिनों में ना खोले गए तो कोई भी बड़ा साना हो सकता है। इनके मुताबिक पूरा इलाका मेहमानों सियाहों को महफूज करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कई इलाकों से मेहमानों को मुंतकिल भी कर दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, हमने ये अपनी आंखों से देखा, दुबेर बाज़ार बह चुका था। नेड़ी का जो इलाका था वहाँ के लोग बह चुके थे। वहाँ की मकानात, करोड़ों के मकानात जो लकड़ी से बनाए गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि वो सब बह चुके थे। सड़कें तबाह हाल थीं, पत्थर हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। दरमियान में दुबेर बाज़ार कोस्तान पूरे में एक दरिया है जो सवात तक जाता है। हम उसके किनारे किनारे 12 दिन हमने सफ़र किया तो हमने क्या देखा कि हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी हो चुकी है और कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। हमने पैदल सफ़र किया 6 दिन जाने में और 6 दिन वापस आने में लगाए। मेरे साथ मेरे हम सफ़र मोहम्मद वली खां हकीम साहब और हकीम अल्ताफ़ुल्ला और वहाँ के मकामी लोग सफ़र में शामिल थे। हमने वो सब इलाका देखा है। तो पुरज़ोर अपील है कि उस इलाके को देखा जाए, उस हसीन वादी को दोबारा आबाद किया जाए और वहाँ हुकूमत को नज़र षानी करनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व महर नबातात।